بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج بھی پاکستان کی پولیٹکس میں کافی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، نہ صرف حکمراں اتحاد میں بلکہ اپوزیشن کے درمیان بھی۔ پہلے پی ڈی ایم کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان رفٹ ہوئی۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے راستے جدا کیے عملاً مسلم لیگ نواز سے، شریف خاندان سے، اور پی ڈی ایم کا جو ایک ایجنڈا تھا خاص طور پہ مولانا اور مریم کا۔ اور آج جو عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آئیں وہ مسلم لیگ نواز کے اندر سے بھی بغاوت ہو گئی، اور نہ صرف مسلم لیگ نواز کے اندر سے بغاوت ہوئی بلکہ شریف خاندان کے اندر سے بھی ایک بغاوت ہوئی، اور اس بغاوت کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اور اس میں خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے، گرفتاری نیب نے کی ہے، نیب کو مطلوب تھے، نیب جانے اور خواجہ آصف صاحب جانے، لیکن اس کے بارے میں آج بہت ہی بھاری بھرکم ایک اترا جناب پینل وفاقی وزراء کا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب شبلی فراز صاحب، ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی اور وہ تھی خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری پہ۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، اور نیب نے گرفتاری کی ہے تو پھر وفاقی وزراء کیوں میدان میں اترے ہیں، یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے جناب ہمارے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل ہیں، ان سے بھی کریں گے کوشش جاننے کی کہ جناب یہ ماجرا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہم نے جو کچھ اپنے پروگرام میں بیان کیا تھا پیپلز پارٹی سی ای سی کے فیصلے، ان کی تصدیق کی، اور بلاول بھٹو زرداری نے بڑے کھل کر یہ کہا کہ وہ پارلیمان پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں اس حکومت کو پارلیمان میں بھی چیلنج کرنا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں نو کانفیڈنس موشنز کی صورت میں چیلنج کرنا چاہیے، سینٹ الیکشنز میں بھی چیلنج کرنا چاہیے۔ اگر ہم مل کے ان کا سینٹ الیکشنز میں بھی مقابلہ کرتے ہیں تو ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا رائے ہے۔ تو جناب انہوں نے کہا ہے، آفر کی ہے مسلم لیگ نواز کو کہ جناب ہمارا تو سارے کا سارا پارلیمان کے اندر ہی فوکس رہے گا، نہ ہم استعفے دیں گے، ہم ضمنی الیکشن بھی لڑیں گے، سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے، استعفے بھی نہیں دیں گے، اور سینٹ کا الیکشن ہم مل کر لڑیں گے۔ اگر مسلم لیگ نواز چاہے تو جناب ہمیں جوائن کر سکتی ہے۔ چوہدری صاحب، میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ کل سے اب تک مسلم لیگ نواز یعنی کہ شریف خاندان اور بھٹو اور زرداری خاندان کے درمیان لائنیں منقطع ہیں اور ایک دوسرے کے فون نہیں لیے جا رہے۔ لائنیں تو وہاں جب محترمہ مریم نواز صاحبہ لاڑکانہ سے انہوں نے رپورٹ دی ہے، یہ آپ خبر دے رہا ہوں نواز شریف کو، اپنے والد کو، تو انہوں نے ان کے والد نے کہا کہ بھئی آپ یہ پی ڈی ایم جو ہے اس کا ٹکوسلا چلائیں، کہ ہماری اگر 3 مہینے بعد ہی یہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے یا پالیسی کا اختلافات ہو جاتے ہیں اور سارے ایک پیج پر نہیں رہتے اور حکومت کو چیلنج نہیں دیتے، جو کہ ابھی تک ناکام ہے، تو اس صورت میں ہماری بڑی سبکی اور بدنامی اور بے عزتی اور ناکامی ہوگی۔ تو مریم نواز سے کہا کہ آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں اور اس کو برج بنے رہے۔ تو انہوں نے مریم نے جو رپورٹ دی ہے، not anybody else، انہوں نے کہا کہ there is a vast area of differences، sea level differences، بہت زیادہ اختلافات ہیں جن کی بنیاد پر ہمارا کٹھا اور یہ لوز سا اتحاد چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ ان کی اپنی ناکامی ہے جس کا انہوں نے خود یعنی اعتراف کیا ہے۔ باہر وہ جو ڈینگیں مردی مارتی پھریں۔ اب آج جو آپ نے بات کی ہے بہت اہم بات ہے کہ نون لیگ جس کا مریم کہتی ہے ان کے منہ پر استعفے پھینک دو، یعنی آپ نے دیکھا وہ مردان میں بیان جو دیا، جی ہاں، تو کیا ہوا ہے آج ان کی پارٹی نے ان کی منہ پر یعنی ان کا احکامات جو ہے نا پھینک دیے ہیں۔ وہ اگلی سٹوری اسی پہ آنا ہے، فکر نہ کریں، لیکن میں پہلے یہ بات ہم کر دیں
کہ آپ نے جو بات کی ہے میں وہی بات کہ کل مریم بی بی نے ایک بات کی تھی. مریم صفدر صاحبہ نے کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ جناب ذرائع پہ وہ یقین نہیں رکھتی اور پیپلز پارٹی نے ابھی تک باضابطہ اعلان نہیں کیا. تو شوق پورا ہو گیا نا پھر. تو مریم صفدر صاحبہ نے کیا کہا تھا ذرا سنیے. پیپلز پارٹی کی آج اطلاعات ہے کہ انہوں نے استعفے نہ دینے کا کیونکہ سی سی نے فیصلہ کیا. دیکھیں اس کے ساتھ میں غیر مصدقہ اطلاعات کے اوپر میں اپنا کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہوں گی جب تک ان کا کوئی اعلامیہ جماعت کی طرف سے یا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گی کیونکہ میں یہ اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میڈیا کس کی گرپ میں. ذرائع سے خبریں پیپلز پارٹی ریلیز نہیں کرتی, ذرائع سے خبریں کوئی اور ریلیز کرتا ہے. تو جناب یہ کہہ رہی تھی کہ میں جب تک پہلے تو سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی یہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس سے پہلے کے لمحات ہیں, تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلے کر چکی ہے, سینٹ کا الیکشن لڑے گی, بائیکاٹ نہیں کرے گی, ضمنی الیکشن لڑے گی, استعفے نہیں دے گی. تو اس کے جواب میں مریم صفدر, اس سے پہلے کہ مریم صفدر بولتی, پیچھے سے ایک لقمہ آیا, وہ تھا جناب خرم دستگیر صاحب کا کہ جناب یہ غیر متصدقہ اطلاعات ہیں, یعنی کہ یہ سچ نہیں ہے بلکہ جھوٹ ہے, من گھڑت ہیں. اس کی بنیاد پہ مریم صفدر صاحبہ نے کہا جب تک بلاول بات نہیں کریں گے, پیپلز پارٹی اناؤنس کریں گی, میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. اس کے بعد یہ کہا کہ ذرائع کو میں نہیں مانتی اور مجھے پتہ ہے کہ ذرائع کو اور میڈیا کو کیسے آتے ہیں. یہ ذرا دیکھیے جناب یہ جو ذرائع سے خبریں کیا آئیں ذرا وہ سن لیں. یہ ذرا دیکھیں جی, پیپلز پارٹی کے استعفے نواز شریف کی واپسی سے مشروط, یہ ذرائع سے خبریں تھیں. اس کے بعد اگلی خبر آئی جناب ارکان نے استعفوں کے لیے نواز شریف کی واپسی کی شرط رکھ دی. تیسری دیکھی جناب ایکسپریس آ گیا, پیپلز پارٹی نے استعفوں کا معاملہ نواز شریف کی وطن واپسی سے مشروط کر دیا. اس کے بعد اگلا جناب جیو ٹی وی آ گیا, اجلاس میں کہا گیا کہ پی پی کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں چل سکتی. یہ ہیں جناب 4. اور یہ سما آ گیا, سما کا بھی ذرا دکھا دیں جناب. استعفوں اور لانگ مارچ کا فیصلہ نواز شریف کی واپسی سے مشروط. اب یہ ذرائع کی خبریں تھیں اور یہ ذرائع کی خبریں تھیں, تمام ٹی وی چینل نے چلائیں. اور میں آپ کو بتا دوں میں خود بھی, کیونکہ میں اینکر نہیں ہوں جی, میں ایک رپورٹر ہوں, فیلڈ رپورٹر, اور تقریباً 25 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں. اور خبر کیسے آتی ہے, خبر کوئی اوپر سے الہام نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی وہ کیا کہتے ہیں الادین کا چراغ ہوتا ہے, نہ ہی ہم نے کوئی جن رکھے ہوئے ہیں, نہ ہی ہمارے پاس چڑیا ہے. ہمیں بھی اندر سے خبریں پارٹی ہی دیتی ہے, ہمارے سورسز ہوتے ہیں, اور پہلے خبر ذرائع سے دے کے ذرا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ شہباز گل صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ہاں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کھچائی بھی کرتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کہ جناب اجلاس ختم ہوتا نہیں ہے, خبریں پہلے چل جاتی ہیں ذرائع سے. تو یہ ذرائع جو ہیں یہ پارٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں اور اس کی باقاعدہ ایک لاجک ہوتی ہے, خبریں دی جاتی ہیں, فلر چھوڑے جاتے ہیں تاکہ مخالفین پہ جو یہ ایک ایٹم بم بن کے گرنا ہے وہ ذرا ایبزارب کر لیں, ذرا تھوڑا سا برداشت کر لیں. کیونکہ کل جو پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا وہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور ہمارے لیے غیر متوقع نہیں تھا, لیکن مریم صفدر صاحبہ کے لیے بہت ہی غیر متوقع تھا. کیونکہ 72 گھنٹے محنت کی انہوں نے گڑی خدا بخش میں, بلاول بھٹو زرداری خاندان ان کو رام کرنے کی کہ جناب مہربانی کریں, لیکن نہیں ہوا. اب دوبارہ ذرا سنیے جی مریم صاحبہ کیا کہہ رہی تھیں. پیپلز پارٹی کی آج اطلاعات ہے کہ انہوں نے استعفے نہ دینے کا کیونکہ سی سی نے فیصلہ کیا. دیکھیں اس کے ساتھ میں غیر مصدقہ اطلاعات کے اوپر میں اپنا کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہوں گی جب تک ان کا کوئی اعلامیہ جماعت کی طرف سے یا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گی کیونکہ میں یہ اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میڈیا کس کی گرپ میں. ذرائع سے خبریں پیپلز پارٹی ریلیز نہیں کرتی, ذرائع سے خبریں کوئی اور ریلیز کرتا ہے. تو جناب میڈیا کسی کی گرپ میں نہیں ہوتا, میڈیا صرف پارٹی کی گرپ میں ہوتا ہے. بیٹ رپورٹرز کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی مسالہ نہیں لگاتے اور یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ کے سوشل میڈیا سیل ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. اب جناب بلاول بھٹو صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ جو ذرائع ورائع سے خبریں چل رہی تھیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں.
سی سی کی میٹنگ میں رائے کے اظہار تو کافی ہوئے. ہمارا پارٹی میں یہ حق ہے, ان کا یہ بھی حق ہے کہ میں آپ کے سامنے نہ کنفرم کروں نہ ڈینائی کروں. رائے کا اظہار کافی ہے. ہنس کے انہوں نے کہا کہ میں نہ ڈینائی کروں نہ میں کنفرم کروں, یہ کہہ کے نکل گئے. تو جناب یہ آپ بھی تو یہ خبریں ذرائع سے چلواتے ہیں, تو آپ کس کے کہنے پہ یہ کام کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو دیکھیے بڑی اس میں انٹرسٹنگ دو باتیں ہیں. ایک تو انہوں نے میڈیا کو تو ایکیوز کر دیا پہلے کہ میڈیا کسی کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے, تو میں میڈیا پہ یقین نہیں کروں گی, میں بلاول پہ کروں گی. کیونکہ کیوں کہا انہوں نے میڈیا کے بارے میں ایسے؟ اگر میڈیا یہ کہے کہ مریم آنے والے دنوں کی وزیر اعظم ہیں, جیسے کہ کچھ میڈیا کہتا ہے, حالانکہ کوئی کسی کو نہیں بتاتا, نہ مریم صاحبہ یہ کسی کو بتاتی ہیں. انہوں نے سارے غم وہ جلسوں میں بولتی ہیں. یہ کبھی نہیں بولا کہ میں بھی 10 سال کے لیے کم از کم نااہل ہوں, کیونکہ انہیں سزا ہو چکی ہے, اور شاید کچھ قانونی ماہرین کے مطابق تو پوری عمر کے لیے نااہل ہیں, کیونکہ کرمنل ایک کیس میں سزا ہو چکی ہے. تو وزیر اعظم آپ لوگوں کی بھی کھچائی کرتے ہیں کہ کیوں؟ بالکل, جب خبر لیک ہوتی ہے تو کرتے ہیں, لیکن وہ خبر اکثر اوقات جو کوئی نہ کوئی بات چھوٹی موٹی ہوتی ہے تو وہ خبر باہر جاتی ہے. ایسے تھوڑی نہ ہوتی ہے کہ تو خبر ہوتا تھا وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہی ہے نا کہ خبریں لیک سم ٹائم ہو بھی سکتا ہے. کمیونیکیشن میں اسٹریٹجی کا حصہ بھی ہوتا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سم ٹائم نہیں بھی ہوتا اور خبر ہوتی ہے اور وہ لیک ہو جاتی ہے, بٹ اس کو آپ جھوٹ اور بہتان بالکل نہیں کہہ سکتے, ایز لانگ ایز کہ وہ جھوٹ اور بہتان ہو نا. تو اب انہوں نے کہا کہ میڈیا تو کسی کے زیر اثر ہے, کیونکہ وہ جو بات تھی ان کو ناپسند تھی. اب ان کو خود بتانا چاہیے کہ پھر بلاول اب کس کے زیر اثر ہے, کیونکہ وہی بات جو صبح سے میڈیا کہہ رہا تھا وہی بات بلاول نے بولی. کیونکہ میڈیا انہی کی لیک کی ہوئی خبر جو تھی, جو اردو میں ٹکرز میری انفارمیشن کے مطابق پیپلز پارٹی والے خود بیٹ رپورٹرز کو دے رہے تھے, اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کو پوچھیں کہ وہ باہر کیسے چلے گئے, یہ چلائیں ذرا آپ سارا دن. تو اب کیونکہ بلاول نے بھی وہی زبان بول دی یا وہی بات بول دی جو محترمہ مریم صفدر صاحبہ کو پسند نہیں تھی, تو پہلے تو یہ پوچھیں کہ بلاول کس کے زیر اثر. میں چوہے صاحب سے پوچھ لوں؟ جی چوہے صاحب, میری اطلاع کے مطابق محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے کوشش کی کہ بلاول کے ساتھ رابطہ کرنے کی, تو ان کو روکا گیا کہ نہیں آپ ابھی نہ کریں, لیکن انہوں نے پھر بھی فون کیا, اور جو نمبر دیا تھا ایک دوسرے کے پاس تھا, تو اس میں آیا کہ جناب آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے اور رابطہ نہیں ہو سکتا. وہ اور دوبارہ فون کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی اور کے استعمال میں ہے. تیسری پہ پتہ چلا کہ وہ انکمنگ کال کی سہولت ادھر نہیں ہے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. کل سے باقاعدہ طور پہ کٹی ہو گئی ہے, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ ساری سچویشن مریم صفدر صاحبہ نے مولانا کو بتائی اور نواز شریف صاحب کو بھی بتائی. پھر مولانا اور نواز شریف صاحب کا رابطہ ہوا, اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جناب دیکھا زرداری صاحب نے کتنا برا انتقام لیا ہے ہم سے, اور جمہوریت بہترین انتقام ہے, زرداری بہترین انتقام ہے, اس طرح کی باتیں کی ہیں. اور متبادل وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی پالیسی بناتے ہیں. تو متبادل چوہے صاحب کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اسٹریٹجی کیا ہے؟ ابھی تک انہوں نے فینس پر بیٹھ گیا نا. ہاں جی وہ پی ڈی ایم کی بھی ہم انڈورسمنٹ کر رہے ہیں, سینٹ کے الیکشن بھی لڑیں گے, بائی الیکشن بھی لڑیں گے, اور سیاسی میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. یعنی اس کی پیٹھ میں پی ڈی ایم اور مریم اور فضل الرحمان کی جو ان کی خواہشات کی ان کے اوپر تو انہوں نے برف پھینک دیا تودا بڑا سا لے کے. تو اس کے بعد ابھی انہوں نے, کیونکہ انہیں کو پتہ ہے ملنا کچھ نہیں ہے کسی چیز میں, لہذا یہ لوٹ مار کا جو حساب تو دینا ہی پڑے گا نا. تو اس واسطے یہ ون ون سچویشن کسی کے لیے نہیں ہے. لیکن جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے ایک غیر فطری الائنس ہے, اور جو یہ کہہ رہے ہیں یہ خود بھی اس پر یقین نہیں رکھتے, کیونکہ 2018 کے الیکشنز کو پوری دنیا نے شفاف ترین الیکشن مانا ہے. تو پھر ان کے پاس کیس کون سا ہے اور کس بنیاد پر یہ ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں؟ ان سے ذرا یہ پوچھیں. آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں چوہے صاحب کہ اس وقت بھٹو خاندان, زرداری خاندان کا شریف خاندان سے براہ راست رابطہ منقطع ہے, اور ایسے لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے جو آپس میں بات چیت کریں؟ نہیں, وہ منقطع تو ان کا ہو گیا نا, چونکہ اب بلاول بھٹو نے ایک نئی لائن لے لی ہے. تو یا تو اب ان سے رابطہ کریں مریم صاحبہ,
یا جن کے آپ نے استعفے دیے تھے ان کے منہ پر میں پھینک دو، اگر غلطی سے بھی چلے گئے ہیں تو قبول کر لو، ہم نہیں بھاگتے، تو اب جائیں، اب منہ دھوئے جا کے چپڑ ذرا سن لیں پھر چوڑ دے بیچ مارن کوئی بات کریں ان کی پارٹی میں. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ان کی پارٹی میں کھوکھر سے لے کر عباسی تک، عباسی سے لے کے تمام جو ان کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی خدا کے واسطے آپ اپنی جتنی اسٹرینتھ ہے قومی اور صوبائی اسمبلی میں، اس سے کیوں ہاتھ دھونا چاہتے ہیں؟ ڈونٹ ڈو اٹ، استعفے نہ دے، یہ غلط موو ہے. تو آج پارٹی کہہ رہی ہے کہ اب ڈیلیگیشن جانا چاہیے اسپیکر کے پاس کہ جناب ہمارے وہ بندوں کے بھی استعفے نہ مانے اور ہمارا استعفے دینے کا کوئی ارادہ نہیں. اچھا سنیں جو سب سنیں، یہ جو استعفوں کا ہے تو وہی کہنا، ایک تو بغاوت پیپلز پارٹی تھی، وہ انہوں نے بتا دیا. ایک بغاوت مسلم لیگ نواز کے اندر سے، بلکہ شریف خاندان کے اندر سے ہو گئی. 2 MNAs مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، شہباز گل صاحب بڑے خوش ہیں، ان پہ بھی وقت آ سکتا ہے. یہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے استعفیٰ بھیجا اور بھیجا مریم صفدر صاحبہ نے، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور سجاد اوان صاحب نے استعفیٰ بھیج دیا اور چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ ہو گیا جناب، وہ اصلی والا شیر آ گیا، اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس پہنچ گیا. اب سجاد اوان صاحب کون ہے چوہے صاحب؟ سجاد اوان صاحب کیپٹن صفدر اوان صاحب کے بڑے بھائی ہیں، جو کہ مریم صفدر صاحبہ کے شوہر ہیں. اب جب اسپیکر نے ان کو بلایا، پہلے تو انہوں نے فون پہ کہہ دیا دونوں ارکان نے کہ جناب یہ ہمارے استعفے نہیں ہیں، یہ تو سوشل میڈیا پہ آپ تک کیسے پہنچ گئے. اسپیکر نے کہا جناب یہ استعفے آپ تحریری طور پہ ہمیں بتائیں اور آ کے بتائیں، ورنہ یہ منظور ہو جائیں گے ایز پر پالیسی اور ایز پر قانون. آج پھر دونوں ارکان گئے اور دونوں ارکان نے کیا کہا، لیکن اس سے پہلے مریم صفدر صاحبہ کی پالیسی کیا تھی استعفوں کے، وہ سنیں. ہمارے 2 ارکان کے استعفے کسی نے شرارت سے اسپیکر کے پاس بھیج دیے. ایک سجاد اوان صاحب کا استعفیٰ ہے اور دوسرا مرتضیٰ جاوید عباسی کا. میں ان دونوں کو بھی یہ کہتی ہوں، بھلے غلطی سے چلے گئے، اب استعفیٰ اگر آپ سے اسپیکر آپ کو کہے کہ آؤ اور استعفوں کی تصدیق کرو تو کہنا یہ پڑھیں تمہارے استعفے، کرو قبول ان کو. یہ پڑے استعفے، کرو قبول ان کو. یہ مسلم لیگ نواز کے اندر باضابطہ طور پہ آن دا ریکارڈ یہ پہلی بغاوت ہے جناب. اور اسد کیسر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیں. آج تو وہ سیکریٹریٹ میں آئے ہیں، ہمارے سیکرٹری صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے انکار کیا، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ استعفے ہمارے نہیں ہیں اور یہ جعلی ہے. تو پھر جو قانون کے مطابق ہوگا میں انشاءاللہ کل اس کے اوپر جو ہے نا اپنا دیکھوں گا کہ کیا اس کا لیگل پروسیجر کیا ہے. یعنی ہم جو قانون کے مطابق وہ کریں گے. یہ ذرا دوبارہ سنائیں جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں مزید اس کا پروسیجر چیک کروں گا، کیونکہ قانون اس بارے میں آپ کو بتا دوں بڑا واضح ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ استعفے چلے گئے اور وہ ثابت ہو جائے، ارکان کہہ دیں کہ جناب اوریجنل ہیں، تو پھر اسپیکر بھی واپس نہیں کر سکتے. صرف ارکان اس صورت میں کہ وہ کہیں جی جعلی ہیں یا یہ میری مرضی اور منشا کے بغیر آپ تک پہنچے ہیں، تب یہ واپس ہو سکتے ہیں. اسپیکر کا اختیار تب ہے اور ادروائز نہیں ہے. اسپیکر کو دوبارہ سن لیں. آج تو وہ سیکریٹریٹ میں آئے ہیں، ہمارے سیکرٹری صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے انکار کیا، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ استعفے ہمارے نہیں ہیں اور یہ جعلی ہے. تو پھر جو قانون کے مطابق ہوگا میں انشاءاللہ کل اس کے اوپر جو ہے نا اپنا دیکھوں گا کہ کیا اس کا لیگل پروسیجر کیا ہے. یعنی ہم جو قانون کے مطابق وہ کریں گے. یہ اسپیکر جعلی ہیں، اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ یہ استعفے جعلی ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ یہ انہوں نے آ کے کہا کہ جناب یہ جعلی ہیں. اب یہ پتہ نہیں اتفاق ہے کیلبری فرونٹ کا اور اس کا. کیوں جی؟ سر دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، مجھے تو اس پہ ہنسی آ رہی ساری سچویشن پہ. مریم صاحبہ کی اگزامپل وہ ہے جیسے پنجاب میں کہتے ہیں کہ سواری لبے نہ لبے، سپیڈ 190. سو ان کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ انہیں خود نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا کر رہی ہیں، ان کی پارٹی تیار ہے کہ نہیں. باقیوں کو چھوڑ دیں، سجاد صاحب ان کے جیٹ ہیں، یہ ان کے شوہر کے بڑے بھائی ہیں. تو اب تو ان کا نہ سسرال مانتا ہے ان کی بات، نہ میکا مانتا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی ان سے ناراض ہیں، حمزہ شہباز بھی ان سے ناراض ہیں. تو پوری پارٹی کو ناراض کر کے
وہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. پرپس صرف کیا ہے کہ کسی طرح سے NRO مل جائے, کیونکہ نواز شریف کا آگے پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے. آپ جو آنے والی ڈیولپمنٹس ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے, وہاں سے ہجرت کرنی پڑنی ہے دوبارہ لنڈن سے پاسپورٹ جب آپ کا ہوا, کیونکہ بیماری تو جھوٹ ہے, اب سب کو پتہ چل گیا, خود بھی مان گئے ہیں کہ وہ جھوٹ بول کے گئے تھے. لیکن آپ کو اس ساری چیز میں ایک پنجاب اسمبلی میں بھی آج پتہ چلا ہے کہ استعفیٰ گیا ہے, وہ مجھے پتہ چلا شاید پنجاب اسمبلی بھی اب اس کا کرے گی, ہنا پرویز بٹ صاحبہ کا. تو یہ آپ دیکھیں گے وہ بھی بھاگ جائیں گی, وہ بھی نہیں کہیں گی میں نے استعفیٰ دیا ہے. یہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ استعفیٰ دیں. وجہ کیا ہے؟ آپ ڈرائیو کرتے ہیں بہادری یا کریج اپنی لیڈرشپ سے. جب نواز شریف بھاگ گئے ہیں, وجہ رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے ہیں, آپ کے پاس یہ وجہ نہیں ہے, وجہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا وجہ بتائی ہے, کیونکہ دیسی آدمی ہیں, پنجابی ہیں, ٹھیٹھ پنجابی, اور بڑے سادہ انداز میں انہوں نے بتایا کہ کیا وجہ تھی. ذرا سنائیے جی. فی الحال پی ڈی ایم نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا کہ استعفے جو ہے وہ اسپیکر کو پیش کیے جائیں یا ٹینڈر کیے جائیں. فی الحال تو یہی ہے نا کہ جی پارٹیاں جمع کریں پارٹی قیادت, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 100% کر لی ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ تو پی ڈی ایم نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جناب یہ استعفے جو ہیں وہ ہم نے دینے ہیں آگے اسپیکر کو دیں. یہ تو مریم صفدر صاحبہ کا فیصلہ ہے, اور مریم صفدر صاحبہ کا فیصلہ پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہے. تو پی ڈی ایم کا فیصلہ اصل مانا جائے گا, مریم صفدر صاحبہ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, دوبارہ سناتے ہیں آپ کو ترتیب کے ساتھ. مریم صفدر صاحبہ. ہمارے 2 ارکان کے استعفے کسی نے شرارت سے اسپیکر کے پاس بھیج دیے. ایک سجاد عوان صاحب کا استعفیٰ ہے اور دوسرا مرتضیٰ جاوید عباسی کا. میں ان دونوں کو بھی یہ کہتی ہوں, بھلے غلطی سے چلے گئے, اب استعفیٰ اگر آپ سے اسپیکر آپ کو کہے کہ آؤ اور استعفوں کی تصدیق کرو, تو کہنا یہ پڑھیں تمہارے استعفے, کرو قبول ان کو. یہ ساری بات جناب اسپیکر قومی اسمبلی نے بتا دیا ہے کہ وہ آئے تھے, انہوں نے کہا یہ جعلی ہیں, لہٰذا انہوں نے تو ماننے سے انکار کر دیا, کیونکہ ایک یہی راستہ تھا, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. اب جناب رانا ثناء اللہ صاحب ایک اور شاٹ سنیے کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. سنائیں جی. فیصلہ کر لیا کہ سینٹ اور ضمنی انتخاب میں حصہ لیں گے؟ نہیں, ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. فیصلہ یہی کیا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کا جو اجلاس 1 کو ہو رہا ہے, وہاں پہ کوئی ایسا اتفاق رائے پیدا کیا جائے کہ تمام پارٹیز آن ہو. اب احسن اقبال صاحب کو سنیں جی. ہم نے جو استعفے مانگے تھے اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے مانگے تھے, اور ہماری حکمت عملی میں سینٹ کو خالی کرنا یا سینٹ کو کسی طرح بھی سیبوٹاج کرنا حکمت عملی کا حصہ نہیں تھا. اپنی مشاورت کی ہے, تجاویز بنائی ہیں, اور مسلم لیگ نون اپنی جو تجاویز ہیں وہ 1 جنوری کو پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس میں رکھے گی. اب جناب یہ احسن اقبال صاحب بھی پیچھے ہٹ کے اب خرم دستگیر صاحب کو سن لیں. مختلف رائے آتی ہیں, مختلف جو سیاسی سوجھ بوجھ کے لوگ ہیں, بڑے سینئر لوگ ہیں, زیادہ غالب رائے یہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینا چاہیے, لیکن بہرحال آخری فیصلہ جو ہے وہ 1 جنوری کو لاہور میں ہوگا. سینٹ انتخابات میں حصہ لینا چاہیے جناب. اب آخری فیصلہ یہ ہے, اور اب پی ایم ایل این بھی پیچھے استعفے نہیں دینے, جو دیے ہیں ان کو جعلی کہہ دیں. چودھری صاحب, گل صاحب سے میں بعد میں پوچھوں گا, پہلے آپ بتائیں یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کی کوئی موو ٹھیک نہ پڑے, جب آپ کا ایجنڈا لوگوں کو قبول نہ ہو, جب لوگ آپ کے لاہور جیسے 2 کروڑ لوگ جدھر سارا دن رہتے ہیں وہاں کچھ ہزار لوگوں کے علاوہ نہ آئیں, اور آپ نے لمبی کمپین کی ہو 13 دسمبر کو فیصلہ ہو جائے گا, یہ کر دینا ہے, وہ کر دینا ہے. اب اندازہ لگائیں, مریم صاحبہ کو تو ابھی فی الفور پارٹی کا عہدہ اور سیاست چھوڑ کے گھر بیٹھنے جانا چاہیے. کل وہ بڑے تم تراک سے بڑے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہمیں نہ کہہ رہے سن کہ جی وہ یہ دونوں جو ہیں وہ آپ نے جا کے کہہ دے کہ ہمارے استعفے قبول کرو. ان کا خیال ہے وہ اس طرح ماحول بنائیں گی. تو ماحول یہ بن گیا ہے کہ انہوں کا ماحول بن گیا سارے ملک کے, نمبر 1. اور ان کی پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی ہے. نمبر 2, اتحادی جو ہے منہ موڑ گئے ہیں. اور یہ مریم صاحبہ شی ہیز نتھنگ ٹو سیل, کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی چیز ٹھیک طرف کوئی موو نہ جائے تو ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں. اب ان کو لینا لائن پر مریم نواز کو, کبھی انہیں کہا بچائیں جی وہ آپ کے
جو MNA تھے جن کو آپ نے کہا تھا جا کے استعفے قبول کریں، بلکہ بیل گاڑی پر جا کے بیٹھ کے ان کو لاد کے لے کے جائیں اور وہاں رکھ کے آگے آ جائیں، تو وہ تو کہتے ہیں ہم نے دیے ہی نہیں ہے. جج صاحب ہم نے تو کافی دفعہ اور بھیجے آپ نے. ہم نے تو کافی دفعہ ریکویسٹ کی ہے مریم صفدر صاحبہ سے کہ آئیں ہمارے پروگرام میں یا ہمیں بلا لیں، ہم آ کے انٹرویو کر لیتے ہیں تو ساری گفتگو ہو سکتی ہے. تو ایک بریک کے بعد واپس آئے کچھ مزید خبریں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا دیکھتے ہیں جناب، ایک تو تازہ ترین یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس مریم صفدر صاحبہ، کیپٹن صفدر، پرویز رشید صاحب، خرم دستگیر صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ یہ پہنچ چکے ہیں ملاقات کے لیے. اور اب دیکھتے ہیں مولانا کا کیا پروگرام ہے، کیونکہ مولانا کیا کہتے تھے بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس سے پہلے، وہ ذرا سن لیں. عمران خان نے کہا کہ اگر یہ استعفے دیتے ہیں تو میں ضمنی انتخابات کرا دوں. اس کا باپ بھی نہیں کرا سکتا. تو کیا پی ڈی ایم ان ضمنی انتخابات میں حصہ لے گی؟ حضرت مذاق کا ہے، مذاق کی بات کر، بچوں والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور اب جناب پی ڈی ایم کی تفریق اور تقسیم کے بارے میں بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس سے پہلے مولانا کیا کہا. لوگ تو کوشش کریں گے کہ تفریق بڑھے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک رہیں. لوگ تو کوشش کریں گے کہ تفریق بڑھے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک رہیں. مولانا نے کہا جناب ایک تو کسی کا باپ بھی سینٹ کا الیکشن نہیں کروا سکتا، ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بچوں والی باتیں بند کریں اور تقسیم بالکل نہیں ہوگی. اب جناب اس کے بعد ہوا کیا، آپ کی طرف آتے ہیں جناب. ذرا مریم نواز صاحبہ نے کل کیا کہا کہ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کی وجہ کیا ہے، ذرا سنیے. ان میں سے کسی نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں. اگر آپ نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ پھر اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار رہیں. یہ بات مجھے خود خواجہ آصف صاحب نے بتائی. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں کانسیکوینسز کے لیے تیار ہوں، آپ نے جو کرنا ہے میرے خلاف کریں، میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ بات تو درست ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا نواز شریف صاحب کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا جس بارے میں ذرا وہ بھی سن لیں. فیض صاحب، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ نواز شریف کو چھوڑ دیں اور آپ کی کیسز ختم ہو گئی؟ یہ تو ہم سب کو جو ہے پچھلے 2-2.5 سال سے کہا جا رہا ہے جی، جب سے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا پارٹی کو توڑنے کے ایفرٹس جو ہیں سر وہ تو جاری و ساری ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے کہ میاں نواز شریف کو کمزور کیا جائے. اب جناب 2-2.5 سال سے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا تذکرہ انہوں نے قومی اسمبلی میں نہیں کیا، بلکہ قومی اسمبلی میں تو انہوں نے کچھ اور ہی تصویر پیش کی تھی. وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ 1-2 دنوں میں آپ کے سامنے پیش کریں. لیکن جناب گل صاحب یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ خواجہ آصف صاحب کو آپ نے گرفتار کیوں کروایا ہے اور سیاسی انتقام آپ کیوں لے رہے ہیں لوگوں سے؟ دیکھیے 2 چیزیں کوئکلی بتا دوں. آج خواجہ آصف صاحب نے نیب کی پیشی پہ یہ کہا کہ مجھ سے عمران خان صاحب ذاتی سکور سیٹل کر رہے ہیں اس لیے مجھے پکڑایا گیا. مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں پیغام بھیجا کہ اگر آپ نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کو اگر چھوڑ دیں گے تو ہم آپ سے یہ سارے جو آپ کے اوپر کیسز ہیں یہ ریموو کرا دیں گے. تو پہلے ایک گھر دے وچ بیٹھ کے مشورہ کر لیں کہ کیڑا جھوٹ بولنا ہے. وہ کچھ بول رہا ہے، یہ کچھ بول رہی ہیں. پہلے مشورہ کر لیں کہ کیا عمران خان کسی دشمنی کا ان سے لے رہے ہیں یا یہ نواز شریف کے ساتھ کی وجہ سے اندر ہے. تو پہلے گھر میں فیصلہ کر لیں، باہر آ کے جھوٹ کون سا بولنا ہے، کیونکہ اب میڈیا سب کچھ دکھا دیتا ہے. 2 باتیں میں کوئکلی رکھ دیتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کی ساری کہانی کیا ہے. جب بھی یہ قانوناً اپنے احتساب میں پکڑے جاتے ہیں تو ہمیشہ پچھلے 20 سال میں یہ کہتے سیاسی انتقام ہو رہا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کیا کہ وہ یہاں پر وزیر تھے، وہاں پر ایک آئمکو نام کی کمپنی تھی جس کے ساتھ فرضی جھوٹا انہوں نے کو معاہدہ کر رکھا تھا کہ یہ وہاں پہ شاید طبلہ بجاتے ہیں یا شاید کوئی ثقافتی طائفہ لے کے جاتے ہیں کہ وہ انہیں کیش میں پیمنٹ کرتے ہیں. کیش میں پیمنٹ تو آج کل نہ اینکر کو ہوتی ہے نہ کسی اور کو، یا تو مزدور کو ہوتی ہے، میسن کو ہوتی ہے، یا یہ اگر آپ کو طبلہ شبلہ بجائیں تو وہ جو اوپر سے پیسے گرتے ہیں وہ آپ اکٹھے کر کے لے آتے ہیں کیش. تو انہوں نے 8 کروڑ روپے وہاں سے انہیں کہا کہ انہیں کیش میں تنخواہ ملی ہے. اب جب آپ کسی کمپنی سے تنخواہ لیتے ہیں، چلیں آپ ادھر وزیر بھی، جی 8 کروڑ روپے، ادھر آپ وزیر ہیں، ادھر اگر آپ کو کمپنی تنخواہ دیتی کسی اکاؤنٹ سے دیتی ہوگی نا. اب وہاں سے خواجہ آصف کے اپنے اکاؤنٹ سے یہاں خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ان کے اکاؤنٹ سے، تو وہ مجھے وہاں کیش میں دے دیتے تھے. تو بنیادی طور پر جب انہیں یہ کہا گیا کہ اپنے دبئی والے اکاؤنٹ کی
UAE کے اکاؤنٹ کی آپ بینک سٹیٹمنٹ دے دیں تو وہ دینے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اقامہ لیتے کیوں؟ جیسے آج پریس کانفرنس میں بتایا گیا 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہاں محنت مزدوری کرنے کے لیے اقامہ لیتے ہیں. یہ لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ یہ UAE کے اندر اکاؤنٹ کھول سکیں, پھر وہاں سے بیٹھ کے منی لانڈرنگ کر سکیں سوئٹزرلینڈ اور دوسری جگہوں کے اوپر. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانا, لیکن یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں نیب کے ایک آفیسر ہیں گریڈ 20 کے, وہ ان کے ترجمان ہیں, وہ آ کے یہ ساری بات کیوں نہیں بتا رہے؟ اس کے لیے 3 وفاقی وزراء آپ کا بہت اچھا سوال ہے, یہ آپ کا بہت اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی میدان میں اترے ہوئے ہیں. یہ بہت اچھا سوال ہے. میں اس کا دیکھیے, پہلی بات تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ نیب کو یہ سوالوں کے جواب بھی دینے چاہیے, پروسیکیوشن بھی بہتر کرنی چاہیے, بلکہ اس کی تو لائیو کو ٹرانسمیشن ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر یہ کیا چیزیں اور کیسے چل رہی ہیں. ہمیں کیوں جواب دینا پڑتا ہے؟ ہمیں جواب تب دینا پڑتا ہے جب یہ اس معاملے کو پولیٹیسائز کرتے ہیں, جب یہ گند پھینکتے ہیں ہمارے اوپر کہ پرائم منسٹر اپنا ذاتی سکور سیٹل کر رہے ہیں. خواجہ آصف نے آج صبح کہا تو اس لیے ہمیں جواب دینا پڑ رہا ہے. کل جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اور کھیل کھیلا اور انہوں نے کہا جی ہم تو سینٹ کا الیکشن لڑیں گے اور مل کر لڑیں گے. آج انہوں نے جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع کر دیا اور MQM کے پاس گئے, اور MQM کے پاس پیپلز پارٹی کا وفد گیا اور شیخ گل صاحب سے پوچھتے ہیں جناب وہ تو آپ کے حکمراں اتحاد کی طرف چل پڑے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ باہر مردم شماری وغیرہ نہیں ہے, وہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کے لیے, تو آپ لوگ جو ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کو ٹارگٹ کریں گے کہ آپ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیے 2 باتیں, اگر تو خواجہ آصف کو ٹارگٹ کرنا ہوتا تو 3 سال نہ گزرتے. خواجہ آصف کو پہلے دن اگر ہم نے کرنا ہوتا تو اسٹیٹ کی پوری مشینری ہے, وہی پنجاب پولیس ہے, یہاں وہی سڑکیں ہیں, وہی پنجاب پولیس کے ڈنڈے اور بندوقیں ہیں جو یہ ماڈل ٹاؤن میں عورتوں کے منہ کے اندر گولیاں مارتے تھے. عمران خان کے نیچے بھی وہی پنجاب پولیس ہے. آج وہ پنجاب پولیس ہے جس کو یہ پتھر مارتے ہیں واپس, اور پنجاب پولیس نے کچھ نہیں کہتی کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا ہوا ہے کہ کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنی. اور عمران خان کا ٹریک ریکرڈ ہے 5 سال KP میں ہمارے پاس حکومت رہی, کسی ایک شخص کے اوپر پولیٹیکل کوئی FIR نہیں ہوئی. پہلی بات یہ. تو خواجہ آصف پہلے آپس میں فیصلہ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ والی بات جو انہوں نے کی وہ درست ہے جو مریم کو کہی, یا مریم جھوٹ بول رہی ہیں یا خواجہ آصف کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ مسلم لیگ نواز پنجاب میں کتنے سینیٹر لے لے گی جی؟ 12 سیٹیں ہیں, 12 میں سے آپ کی کتنے سیٹیں چلیں یہ بتائیں. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی شک نمبر 23 میں انہوں نے کہا تھا کہ شو آف ہینڈ مین ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, ویزیبل طریقے سے سینٹ کا الیکشن ہونا چاہیے اوپن بیلٹ کے ساتھ. سیٹیں کتنی ہیں آپ کی؟ اور آج جب عمران خان نے کہا کہ کرو, کیونکہ یہ پہلی دفعہ عمران خان نے کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائر لایا تھا, یہاں میں سے آپ کی کتنی سیٹیں ہیں؟ دیکھیں فیئر الیکشن ہونا چاہیے, جو ہمارا فیئر نمبر بنتا ہے, یا ان کے کوئی اراکین باہر نکل کے ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں جو ان کا جمہوری حق ہے تو آپ ویلکم کریں گے؟ نہیں, جو اگر قانون کے مطابق ہے, جو چیز قانون کے مطابق ہے وہ ہماری حکومت کرے گی. لیکن آپ نے کہا کہ یہ جوڑ توڑ کریں گے, تو میں عمران خان نے جو 20 سال پہلے بتا دیا تھا. 12 میں سے کتنی سیٹیں نہیں پنجاب میں آپ کی یہ بتائیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ جو قانون کے مطابق چیز ہوگی, یا ان کے ممبران قانون کے مطابق اگر باہر آ کے ووٹ دیتے ہیں, میں لیکن ایک بات صرف کہہ دوں, عمران خان نے 20 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جب ان پہ ہاتھ پڑے گا. گل صاحب, ناٹ وتھسٹینڈنگ سینٹ الیکشن, ابھی آپ لوگ پاکستان کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی, بے روزگاری اور لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے عام آدمی کے لیے, وہ تو آپ کی ناکامی ہے. تو بڑے کارنامے آپ کے کیا ہے؟ نمبر 1. اور اگر چور ڈاکو تو پکڑنے چاہیے, تو آپ کی صفوں میں سارے فرشتے ہیں, کوئی ایک بندہ بھی جو ہے وہ نیب یا FIA اینٹی کرپشن والے نہیں پکڑتے. یہ کس قسم کی آپ کی انصاف پر مبنی گورنمنٹ ہے؟ چلیں جی آپ کوئکلی 2 باتیں. دیکھیے یہ پہلی حکومت ہے جس نے, جب ہمارے سینٹ میں سے لوگوں نے باہر ووٹ دیے تو عمران خان نے انہیں پارٹی سے نکالا. اسی طرح سے یہ پہلی حکومت ہے جس کے سٹنگ وزیروں کو نیب کے اوپر ریفرنس بھی ابھی فائل نہیں ہوا, اور اگر وہ پکڑے گئے تو ان کو ہٹا دیا گیا. چوہی صاحب ایک سیکنڈ صرف مجھے گزارش کر رہے ہیں, میں سنتا ہوں, میں صرف جواب دوں. باقی جو چوہی صاحب کا مہنگائی کی بات ہے, چوہی صاحب جس طرح سے ملک لوٹا تھا, مہنگائی تو ہونی تھی. جب آپ اتنی لوٹ مار کریں گے آپ کا روپیہ ویک ہوگا. 20 ارب کا جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, ڈالر ملک سے باہر زیادہ جا رہے ہوں گے اور آ کم رہے ہوں گے, روپیہ آپ کا ویک ہو جائے گا, تو مہنگائی تو ہونی. اگر ایک گھر کا سارا فرنیچر آپ بیچ دیں تو اگلے 3-4 سال
تو میں پہلی کنکلوژن یہ کہ مہنگائی ان کی لوٹ مار کی وجہ سے، لیکن اس کو انشاءاللہ پرائم منسٹر کم کریں گے. ہینا پرویز بٹ کا استعفیٰ منظور اگر ہوگا؟ اس نے استعفیٰ دیا تو اسپیکر صاحب سے، میری پنجاب اسمبلی صاحب سے جو پرائم منسٹر کی گائیڈ لائن ہے، ڈائریکشن ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی کریں، جو استعفیٰ دیتا ہے اس کا ایکسیپٹ کریں اور ضمنی الیکشن کروائیں فری اینڈ فیئر. تو اگر ہینا پرویز بٹ نے دیا استعفیٰ تو ایکسیپٹ ہونا چاہیے. تو آپ کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے بات ہوئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ میری ابھی ان سے تو بات نہیں ہوئی، لیکن ان کے آفس سے میرا رابطہ ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کچھ آئے ہیں اور جو قانون ہوگا اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ واحد عمران خان کو جاتا ہے کہ نیوٹرل امپائر کا بھی وہ تقاضا کر رہے ہیں، اور آج یہ بھاگ رہے ہیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں 23ویں شق تھی ان کی. اچھا جناب، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ خرید و پروگرام فروخت کرنی کا ہے. وقت ہوا ختم. شہباز نے نہیں بتایا کہ پنجاب میں 12 میں سے کتنی سیٹیں حاصل کریں گے. ہمارے اندازے کے مطابق 7 سیٹیں ہیں اور 8ویں سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب کہ 12 میں سے 8 سینٹ کی سیٹیں یہ لے لیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.